وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سرخ لہنگا تھمائے پتہ نہیں کتنی ہی دیر سے بنا پیچھے دیکھے بھاگ رہی تھی۔ مطلوبہ جگہ پہ پہنچنے کے بعد وہ ایک دم رک گئی تھی۔ اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اس نے آگے پیچھے دیکھا تھا اور پھر ہاتھ میں پکڑے اس چھوٹے سے موبائل پر کانپتے ہاتھوں سے ایک نمبر ملایا تھا۔ ہیلو، میں گھر سے بھاگ آئی ہوں۔ میں آج اس قید خانے سے جہاں میرے گھر والے زبردستی کسی ایسے انسان کے ساتھ باندھ رہے تھے جسے میں پسند نہیں کرتی تھی۔ میں صرف اور صرف تم سے پیار کرتی ہوں۔ میری تم سے محبت سچی ہے۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا نا میری محبت پر۔ میں چھوڑ آیا سب صرف اور صرف تمہارے لیے۔ اب میں تمہیں ایڈریس سینڈ کرتی ہوں، پلیز جلدی سے آ جاؤ یہاں مجھے لینے کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے گھر والے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہے، جلدی پہنچو۔ دوسری طرف موجود انسان مسلسل کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا جسے سنے بغیر وہ کال کاٹ چکی تھی۔ میسیج کے ذریعے اسے ایڈریس سینڈ کرنے کے بعد اب وہ ایسی سنسان سڑک پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج ایک اور لڑکی اپنے باپ اپنے بھائی کی عزت کا جنازہ نکال چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں صرف چند ماہ کی ایک نامحرم کی محبت کے آگے ایسی لڑکیاں اپنے ماں باپ کی پیش قیمت محبت کو بھول جاتی ہیں۔ انم آپ اٹھ جائیں پلیز، کب سے میں آپ کو اٹھا رہی ہوں۔ احسن بھائی کو فیکٹری جانا ہوتا ہے اور مجھے کالج، مگر آپ کی وجہ سے ہم دونوں روز لیٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ پلیز اٹھ بھی جائیں۔ سائرہ کب سے بیڈ کے پاس کھڑی انم کو آوازیں دے رہی تھی، مگر مجال ہے جو انم بیگم کے کان پر جوں تک رینگی ہو۔ انم کدھر ہو، تیار ہو گئی ہو کیا؟ ابھی سائرہ وہی کھڑی کبھی اس کا کندھا ہلا کر تو کبھی اس کے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچ کر اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب احسن نے باہر صحن سے ہی آنگ لگائی تھی، نہیں بھائی میں بھی کب سے جگا رہی ہوں آپ ہی کو، مگر یہ تو گدے گورے سے بیچ کر ایسے سوئی ہے کہ اب اٹھنے کا نام نہیں لے رہی۔ سائرہ نے اس غصے سے کہا تھا کیونکہ وہ بیچاری تقریباً آدھے گھنٹے سے اسے جگا جگا کر اب تھک چکی تھی، لیکن انا میڈم کی نیند ہی پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تم فکر مت کرو گڑیا، اب بس صرف تم تماشا دیکھو میں کرتا کیا ہوں، ایک آنکھ دبا کر کہتے ہوئے احسن باہر کی جانب چل دیا تھا اور کچھ ہی دیر میں ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا جگ ہاتھ میں پکڑے واپس کمرے میں آیا تھا۔ شرارتی انداز میں ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس نے سائرہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا اور پھر دبے قدموں چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا تھا اور یکدم ہی انم کے چہرے سے کمبل ہٹاتے ہی جگ میں موجود سارا پانی اس کے اوپر ڈال دیا۔ اس سرد موسم میں شدید ٹھنڈے پانی کا گرنا ہی تھا کہ انم چیخیں مارتی اٹھ بیٹھی تھی، سردی سے تھر تھر کانپتے وجود کے ساتھ۔ کچھ دیر تو وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی نظر سائرہ پہ گئی جو صوفے پر بیٹھی ہنسی سے لوٹ پٹ ہو رہی تھی، انم کا چہرہ غصے سے لال ٹماٹر ہو گیا تھا۔ سائرہ سے نظریں ہٹا کر اب اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے احسن کو گھورا تھا جو کمرے کے دروازے میں ایک طرف ٹیگ لگائے کھڑا تھا، بائک کی چابی کو اپنی انگلی پر گھماتے ہوئے سیٹی بچاتا دروازے میں تیار کھڑا تھا کہ ادھر انم اسے دبوچنے کے لیے اور ادھر وہ باہر کی جانب دوڑ لگا دے گا۔ اور وہی ہوا تھا۔ وقت کو ضائع کیے بغیر انم احسن کے پیچھے بھاگی تھی، مگر اس کو بیڈ سے اٹھتے دیکھ کر ہی احسن ہنستے ہوئے باہر سے ان کی جانب دوڑ لگا چکا تھا۔ سارا چوکھٹ میں کھڑی مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے آج صبح ہی صبح ایک بار پھر پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیا تھا۔ شہر میں احسن صاحب آگے آگے اور انم اسے پکڑنے کی کوششوں میں بحال ہوتی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ کیا رہا ہے، یا پاگل ہو گئے ہو، یہ دونوں صبح ہی صبح پھر سے شروع ہو گئے ہو۔ بھاگتے بھاگتے دونوں کا سانس پھول چکا تھا جب نوشین بیگم نے ان کی چیخوں پر اپنے کمرے سے نکل کر ان دونوں کے درمیان میں آ کر انہیں ایک دوسرے سے دور رکھنے کی ناکام سی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، امی آج آپ درمیان میں نہیں آئیں گی، آج میں اس احسن کا قتل کر کے دم لوں گی۔ پتہ نہیں کون سی منحوس گری تھی جب اس گدڑ نے میرے ساتھ جنم لیا تھا۔ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولتے ہوئے اس نے ایک دم پھر ماں کے پکڑ سے نکل کر اپنے جڑواں بھائی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ چوہان سنسکر اس کو مزید تپا رہا تھا۔ ہائے مرن جوگی، کیا کہہ رہی ہو تم، ابھی تمہاری ٹانگیں توڑتی ہوں، ایک تو بھائی ہے تمہارا اور اس کا وجود بھی تمہیں کھٹکتا ہے۔ نوشین بیگم نے اس کی کمر پر اپنا بھاری ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا تھا جو درد سے بلبلا اٹھی، آج آپ چاہے کچھ بھی کہہ لے، مجھے مارے پیٹے، لیکن ایسا کرنے کے باوجود آپ کا بیٹا میرے ہاتھوں قتل ہو کر رہے گا۔ صحن میں پڑے ڈنڈے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے ماں کو خبردار کیا تھا، پہلے پکڑ تو لو پھر قتل کرنا باگر بلی۔ نوشین بیگم کے پیچھے کھڑے احسن نے آئی برو اچکاتے ہوئے ہانگ لگائی، ہوا کیا ہے بتاؤ تو، ایسا بھی کیا کر دیا ہے اس نے جو زخمی شیرنی کی طرح اسے کاٹ کھانے کو دو رہی ہو؟ نوشین بیگم نے اسے زور سے پکڑ کر صحن میں پڑی چارپائی پر دھکیلتے ہوئے کہا تھا جو ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے سمیت منہ کے بل چارپائی پر گری تھی، امی یہ دیکھ کے اتنی سردی میں اس گدڑ نے میرے اوپر ٹھنڈے پانی سے بھرا جگ الٹا دیا، مگر آپ ہیں کہ اس کی طرفداری کری جا رہی ہیں، مجھے تو لگتا ہے میں آپ کی ستیلی بیٹی ہوں، کہیں کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر لائی ہیں آپ مجھے۔ سر سے تھر تھر کانپتی انم نے اپنے گیلے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ اس کی آخری بات پر نوشین بیگم کا دل چاہتا تھا اپنا سر پیٹ ڈالے۔ ہاں بہت اچھا کیا ہے میں نے، امی کتنی دیر سے گڑیا بیچاری سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجال ہے کہ باگر بلی آنکھ کھولنے کی زحمت کر لے۔ میں روز اس کی وجہ سے فیکٹری لیٹ پہنچتا ہوں، جس کے نتیجے میں بابا اپنی لاڈلی کو تو کچھ نہیں کہتے، مگر مجھے وہاں سب کے سامنے باعزت کر کے رکھ دیتے ہیں۔
ایسن نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا، جبکہ گڑیا ابھی بھی کمرے کی چوکھٹ میں کھڑی لبوں پہ مسکراہٹ لیے یہ نظارہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ اور ہاں انم، ایک بات اور، یہ بات آج تک تو صرف مجھے، امی جان اور بابا کو ہی پتا تھی، مگر میں اب مزید اس حقیقت کو تم سے مخفی نہیں رکھ سکتا، ایسا نے کہتے ہوئے کسی انڈین ڈرامے کی مظلوم ہیروئن کی طرح اپنے نہ نظر آنے والے آنسو صاف کیے تھے اور بمشکل اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے ایک بار پھر بولنے کا آغاز کیا تھا۔ تم نے بالکل سچ کہا تھا، تم ہماری سگی بہن نہیں ہو۔ جس دن اور جس ہاسپٹل میں میں پیدا ہوا تھا، اسی دن اور اسی ہاسپٹل میں تم نے بھی جنم لیا تھا۔ تمہارا اصل باپ چاہتا تھا کہ ان کا بیٹا ہو، مگر ان کی خواہشات پر ٹھنڈا ٹھار پانی پھیرتے ہوئے بے ڈٹھائی سے تم پیدا ہوئی، جس کے باعث تمہاری اصل ماں نے تمہیں تمہارے باپ کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے تمہیں سستا دم امی کو بیچ دیا۔ اور پھر امی جان اور بابا، جن کی کوئی بیٹی نہیں تھی، انہوں نے سب کو یہی کہا کہ ان کے جڑواں بچے ہوئے ہیں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی سائرہ اور نوشین بیگم کے منہ سے ہنسی کا پھوڑا چھوٹا تھا، جبکہ انم جو دکھ اور سنجیدگی سے اس کی باتوں کو بغور سنتے ہوئے تقریباً رو دینے کو تھی، اب سب کی ہنسی پر سرخ چہرے لیے جھکی تھی اور دونوں پیروں سے جوتے اتار کر ہاتھ میں لیے ایک بار پھر احسن کے پیچھے بھاگی تھی، رکھ رکھ کر اس کی کمر کے نشانے لگاتے ہوئے۔ اس کا سانس پھول چکا تھا، جبکہ بھاگتے بھاگتے اچانک احسن کا پیر سلپ ہوا تھا اور وہ درم کے ساتھ زمین پر گرا تھا۔ موقع پاتے ہی فوراً انم نے بھی اسے بالوں سے دبوچ لیا تھا۔ ذلیل انسان، چھوڑوں گی نہیں تمہیں، بچ کر دکھاؤ ذرا۔ جیب بھر کر اسے مارتے ہوئے انم نے غصے سے کچکچاتے ہوئے کہا تھا، امی جان اس نے مجھے اتنا مارا ہے، اب تم ہرگز اسے اس کی یونیورسٹی چھوڑنے نہیں جاؤں گا۔ ایک تو نوکروں کی طرح ان کے کام کرو، ڈرائیوروں کی طرح ان کو جگہ جگہ لیے پھرتے رہو اور اوپر سے گدھوں کی طرح مار بھی کھاتے رہو۔ جیب سے رومال نکال کر اپنے دونوں ہاتھوں کی پشت سے نکلنے والے خون کی ننھی ننھی بوندوں کو سختی سے رگڑتے ہوئے ایسا نے تپے ہوئے لہجے میں کہا تھا جو انم کے ناخن مارنے کی وجہ سے زخمی ہو چکے تھے۔ ہاں تو نہ لے کر جاؤ مجھے، میں بھی تمہاری منتیں نہیں کر رہی، میری ٹانگیں سلامت ہیں، میں خود بھی جا سکتی ہوں۔ انم نے بھی بے نیازی سے جھٹکتے ہوئے جواب دیا، دیکھا امی، دیکھ لیا نا آپ نے، اب تو میں اسے بالکل بھی نہیں لے کر جاؤں گا، خود جائے اب، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہوں، مزید اس کے منہ لگ کر میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ چلو گڑیا، تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں، جلدی آؤ۔ احسن کو بھی غصہ آ گیا تھا، ایک طرف تو روز وہ انم کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا تھا اور دوسری طرف انم میڈم کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ارے احسن بیٹا، میری بات تو سنو، اب کیا بہن اکیلی جائے گی؟ رکو، نوشین بیگم آواز دیتی ہی رہ گئی، مگر احسن جا چکا تھا اور اس کے پیچھے ہی گڑیا اسکول کے یونیفارم میں ملبوس بھاگتی ہوئی گئی تھی۔ تمہیں کب عقل آئے گی؟ انسان بن جاؤ، اب یونیورسٹی تک پہنچ گئی ہو، لیکن حرکتیں اب بھی تمہاری وہی بچوں والی ہے۔ بھائی نے مذاق ہی کیا تھا اور تم نے جانور کی طرح مارا ہے اسے۔ آنے تو آج تمہارے ابو کو، کرتی ہوں ان سے بات، انہوں نے ہی تمہیں سر پر چڑھا رکھا ہے۔ نوشین بیگم غصے سے کہتی کچن کی جانب چل دی، جبکہ انم بھی ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالتی یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے چلی گئی۔ عباس صاحب کے 3 بچے تھے، احسن، انم اور سائرہ۔ احسن اور انم دونوں جڑواں تھے، جبکہ ان دونوں سے چھوٹی اور سب کی لاڈلی سائرہ تھی، جس کو سب پیار سے گڑیا بولتے تھے۔ احسن اور انم روز ایسے ہی لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، لیکن جتنا وہ دونوں لڑتے تھے اتنا ہی دونوں بہن بھائیوں میں پیار بھی تھا۔ وہ دونوں اسکول سے لے کر کالج تک ایک ساتھ پڑھتے آئے تھے۔ اس سارے سفر میں اگر انم کو کوئی کچھ کہتا تو لاکھ لڑائی جھگڑوں کے باوجود احسن اپنی بہن کی دفاع میں ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا، کچھ چاہے اسے کتنا ہی تنگ کرتا، مگر کوئی اور اسے کچھ کہے یہ بات اس کے برداشت سے باہر تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں بڑے ہوتے گئے، لیکن لڑنا جھگڑنا اب تک نہ چھوڑا۔ انٹر کے بعد ہی احسن نے پڑھائی کو خیر بات کہہ کر عباس صاحب کے ساتھ فیکٹری سنبھالنے کو ترجیح دی، جبکہ انم مزید آگے پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے عباس صاحب نے لاہور کی ایک بہت اچھی یونیورسٹی میں انم کا داخلہ کرا دیا۔ اس کے علاوہ گڑیا 2nd ایئر میں تھی اور کچھ ہی دن بعد اس کے امتحانات ہونے والے تھے۔ احسن روز انم کو یونیورسٹی، جبکہ گڑیا کو کالج چھوڑنے کے بعد فیکٹری جاتا تھا۔ گڑیا تو وقت پہ تیار ہو جاتی تھی، لیکن انم کو نیند سے جگانا ہی اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کے برابر ہوتا تھا، جس کی وجہ سے احسن روز فیکٹری دیر سے پہنچتا اور نتیجہ عباس صاحب بیٹی کو کچھ کہنے کے بجائے روزانہ احسن کو بےعزتی کرتے تھے۔ آج احسن کو بھی غصہ آ گیا تھا اور انم کو ایسے ہی چھوڑ کر خود چلا گیا۔ یہ عباس صاحب کا ایک ہنستا ساتا گھرانہ تھا، جہاں ہر جنم خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، مگر کون جانتا تھا کہ جلد ہی ایک خطرناک طوفان ان کے گھر کی 4 دیوار سے ٹکرا کر اسے ملیا مٹی کرنے والا ہے۔ وہ غصے سے کھولتے ہوئے آج اکیلی ہی گلیوں سے گزر کر یونیورسٹی جا رہی تھی۔ احسن سے تو اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اکیلی چلے جائے گی، مگر اب
इन सुनसान गलियों से गुजरते हुए उसे डर लग रहा था, क्योंकि बचपन ही से वो और एहसन दोनों साथ पढ़ते आए थे। एहसन के साथ होने की वजह से अन्नम को कभी डर महसूस ना हुआ था, लेकिन आज वो जब अकेली थी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे आसपास गुजरने वाले सब उसे ही देखने के लिए खड़े हों। अल्लाह जी मेरी तौबा, मैं दोबारा कभी एहसन के बगैर बाहर आई तो बस आज मुझ पर रहम कर और मुझे सही सलामत मेरी यूनिवर्सिटी पहुंचा दे। सब कैसे आंखें पार फाड़ कर देख रहे हैं। मेरी तौबा, अब रोजाना एहसन के साथ ही आऊंगी। अपनी सोचों में मगन दुआ मांगती वो तेजी तेजी कदम उठाते आगे बढ़ रही थी। अचानक इसके कान में मर्दाना आवाज पड़ी थी, एक्सक्यूज मी मैडम। अन्नम ने झटके से पीछे मुड़कर देखा था। वो एक 24-25 साल तकरीबन अन्नम का ही हम उम्र नौजवान था। अन्नम ने घबरा कर इधर उधर देखा था। वो यूनिवर्सिटी की गली से एक गली पीछे थी। इर्द गिर्द और कुछ नहीं था सिवाय एक होटल के, वो भी काफी फासले पर था। इसने घबरा कर लरजते लहजे में जवाब दिया था, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है? इस लड़के ने चेहरे पर मासूमियत तारी करते हुए पूछा था, जबकि सवाल सुनकर अन्नम आंखें फाड़े उसे देख रही थी, जो इसके बिल्कुल सामने खड़ा जवाब का मुंतजिर था। मैं जो भी नाम हो, इससे आपको मतलब, अपने काम से काम रखे, वरना मैं अभी चलाकर सबको यहाँ इकट्ठा कर दूंगी। फिर देखना क्या हाल होगा। अन्नम ने खुद को मजबूत जाहिर करते हुए कहा था, लेकिन ज्यादा सख्त अल्फाज बोलने से खुद को बाज रखा। दिल में डर भी था। एक तो वो अकेली लड़की, ऊपर से करीब कोई था भी नहीं जिसे मदद के लिए कहती। अरे आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जैसे आप समझ रही हैं। मैं रोज आपको इस रास्ते से गुजरते देखता हूँ। आप सच में बहुत अच्छी लगती हैं। कि हम दोनों बात कर सकते? अभी इस लड़के ने बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि अन्नम को अपने पैरों के नीचे से जमीन निकलती महसूस हो रही थी। और फिर इससे पहले कि वो लड़का मजीद कुछ कहता, अन्नम कांपते पैरों से भागती हुई वहां से चली गई थी, जबकि पीछे मौजूद इंसान मुस्कुराते हुए कुछ फासले पर मौजूद होटल की जानिब बढ़ गया था, जहां इसके 3 दोस्त कहके लगाते इसके इंतजार में बैठे थे।